سلف آیا تو منہج السلف، سلف کا راستہ، ابھی سلف کون ہے ہم وہ بھی بتائیں گے. تو منہج السلف، سلف کا راستہ، سلف کا منہج، سلف کے بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے قواعد، بتائے ہوئے ضوابط، بتائے ہوئے صفات. اچھا یہ منہج اگر ہم جان لیں گے تو کیا ہوگا، کیا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدہ حاصل ہوگا. نمبر 1، ہم جو کچھ بھی علم حاصل کریں گے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اگر ہمارے پاس منہج نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی صفات نہیں، کوئی علامت نہیں ہے تو ہمارا علم محفوظ نہیں رہ سکتا. تو منہج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا علم محفوظ ہو جاتا ہے. نمبر 2، اور اس کے بعد منہج جب رہتا ہے تو دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان ان اصول کا، ان ضابطوں کا، ان صفات کا پابند ہو جاتا ہے. جن کے یہاں اصول نہیں، جن کے یہاں ضابطے نہیں، جن کے یہاں کچھ صفات نہیں، تو وہ پابندی نہیں ہو سکتا، وہ پابند نہیں ہو سکتا، وہ پابندی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے دنیا میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو پابند ہوتے ہیں، جو ضابطے اصول سے چلتے ہیں. اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے کسی ضابطے کے تحت بنایا ہے. ضابطے اور اصول کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے. سورج اگر اپنا ضابطہ چھوڑ دے، چاند اپنا ضابطہ چھوڑ دے، دن اور رات آنا جانا اپنا ضابطہ اور اصول چھوڑ دے، تو کیا کائنات باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی، درہم برہم ہو جائے گی، نظام درہم برہم ہو جائے گا. انسانوں کو کس وقت اجالے کی ضرورت ہے اس وقت اجالا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسانوں کو کس وقت اندھیرے کی ضرورت ہے اس وقت اندھیرا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسانوں کو جس وقت دھوپ کی ضرورت ہے اس وقت دھوپ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ساری چیز ایک منہج، ایک اصول کے تحت. تو منہج آ جانے کے بعد پابند ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو فائدہ ہوتا ہے منہج کے حاصل ہونے کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز پر مرکوز ہو جاتا ہے، فوکس کرتا ہے. آج دیکھیے منہج اور اصول و ضابطہ نہ ہونے کی وجہ سے آج انسان کا کوئی کسی چیز پر فوکس ہی نہیں ہے. انسان کا فوکس، یہ جس کو کہتے ہیں توجہ دینے کی صلاحیت، کسی ایک چیز پر توجہ دے انسان، وہ کھو چکا ہے. ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، ہر گوشے میں انسان کی ذہنی دماغی توازن برقرار نہیں ہے. کوئی چیز اس کی صحیح نہیں ہو رہی، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لے اور دینی اعتبار سے بھی دیکھ لے. تو منہج جاننے کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان ایک چیز پر مرکوز ہو جاتا ہے. اچھا پھر منہج کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں. کئی قسم کے منہج ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دعوتی منہج، ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں تو اس کے منہج الگ ہے، ضابطے الگ ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنا علم حاصل کر رہے ہیں تو علم حاصل کرنے کی بھی ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں تاکہ علم صحیح طور پر حاصل کر سکے انسان. اسی طرح اپنی تربیت کرنے کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، یہ سب منہج ہے. کسی کو دعوتی منہج کہا جاتا ہے، کسی کو تربیتی منہج کہا جاتا ہے، کسی کو علمی منہج کہا جاتا ہے. اب انسان کے پاس علمی منہج نہیں ہے، کہیں سے بھی حاصل کر سکتا ہے. ہمارے یہاں اسلام نے سب کے ضابطے بتائے. کوئی چیز سر سے لے کے پاؤں تک جیسے کہا جاتا ہے نا، ضابطے سے خالی نہیں. ضابطہ ٹوٹے گا تو پھر گمراہی آتی. پھر اسی طرح ایک منہج ہوتا ہے تربیتی منہج، فکری منہج. انسان اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنی فکر کیسے بنائے، کیسی فکر ہونی چاہیے، اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اس کی بھی ضابطے ہیں، اس کی بھی منہج ہے. تو یہ کئی ایک منہج ہے. پھر اسی منہج پہ اور منہج آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہمارا اصلی موضوع شروع ہوگا سلف کا. کیا ہے؟ ایک منہج ہے کلامی منہج، ایک ہے اعتزالی منہج، صوفی منہج، خارجی منہج، انحرافی منہج. یہ بہت سارے مناہج آ گئے جو پہلے نہیں تھی. یہ سارے منہج موجود ہیں اور انہی منہج کو فالو کر کے انسان اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو الگ کر کے صحیح ترین قواعد کو، صحیح ترین ضوابط کو اور صحیح ترین صفات اور علامتوں کو لانا ہی یہ مقصود ہے، ورنہ یہ کوئی نئی چیز نہیں لا رہے. آپ دیکھیے ایک دنیاوی مثال سے، ہو سکتا ہے میری گفتگو تھوڑی سی بہت اعلیٰ قسم کی لگ رہی ہو، کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو ایک عام مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے عام طور سے ہمارے منبر اور محراب سے بدعت کا رد ہوتا ہے،
خرافات کا رد ہوتا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بار بار. آپ کو یہ ہر جگہ نہیں ملے گا، آپ کو یہ ہر جگہ نہیں ملے گا. اسی منبر و محراب سے ملے گا اور ہمارے منبر و محراب سے ملے گا کہ ہم غلط کو غلط کہتے ہیں، حق کو حق کہا جاتا ہے، اعتراف کیا جاتا ہے، اور غلط کو غلط بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھی، اس کی بھی مذمت کی جاتی ہے. اب مثال سمجھیے، ہمارے یہاں نوٹ رائج ہے. ہندوستان میں نوٹ، پیسہ نوٹ، بھائی نوٹ سب کو کہا جاتا ہے. کوئی آدمی آپ کو اصلی نوٹ دے تو وہ بھی نوٹ ہے، اور نوٹ اگر نقلی دے تو وہ بھی نوٹ ہے. کہ اس کا نام بدل دیتے ہیں؟ نام تو نہیں بدلتے. نوٹ تو بہرحال اس کو کہا ہی جاتا ہے، لیکن آگے پیچھے کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ بات الگ ہو جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. نوٹ اصلی والا بھی نوٹ ہے، اس کو نوٹ ہی کہا جائے گا. کوئی پوچھے گا کیسی نوٹ ہے، بولے گا اصلی نوٹ. یہ اصلی نام کیوں لگا؟ نوٹ ہے، اصلی کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے اصلی؟ بھائی نام اس کا نوٹ ہے تو اصلی کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم کہیں گے بھائی الگ کرنے کے لیے. نقلی نوٹ ہے، نوٹ ہی نہیں ہے وہ، لیکن نوٹ پھر بھی کہہ رہے ہیں، تو کہیں گے نقلی نوٹ. نقلی نام تھوڑی ہے اس کا نام تو نوٹ ہے. یہ میں آپ مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بہت ساری چیزیں ایک ہی نام پہ آ جاتی ہیں تو الگ کرنے کے لیے آپ کو نام تو رکھنے پڑتے ہیں تاکہ الگ ہو جائے. مثال کے طور پر سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب صحیح ہے، الگ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ الگ کرنے کے لیے کچھ بتانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو اس اعتبار سے یہ چیز ہے، ورنہ اصلی نام اصلی چیز تو مسلمان ہے، اسلام ہے، مسلم ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں. اب آتے ہیں ہم موضوع کے دوسرے حصے پر، وہ ہے سلف. اب ہم نے منہج کو سمجھ لیا، منہج راستے کو کہتے ہیں، اور اسلام یہ کہتے ہیں کہ ان قواعد، ان ضوابط، ضابطے اور قواعد قاعدے کا، اور اسی طرح ان صفات کا نام ہے جس پر چل کر انسان صحیح ترین منزل پر پہنچ جائے. اب یہ کس کا قواعد ہوگا، کس کے قاعدے ہوں گے، کس کے ضابطے ہوں گے، کس کی صفات ہوگی، وہ دوسرا حصہ ہے سلف کا. اب کہیں گے ہم تو ابھی تک مسلمان سمجھتے تھے، ہم تو ابھی اسلام سمجھتے تھے، یہ سلف کیا چیز ہے؟ تو آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں، سلف کیا چیز ہے. میں نے وہی بتایا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. سلف اگر آپ ڈکشنری اٹھائیں، لغت اٹھائیں، دیکھیں سلف کیا چیز ہے بھائی. تو ڈکشنری میں سلف کہتے ہیں جو بھی لوگ پہلے گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کو سلف کہتے ہیں. سلفا، سلف، لام پہ فتح ڈالیں گے، سلف. سلف تو کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگ پہلے گزر گئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلف. پہلے جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے. اس لفظ کا استعمال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں الفاظ لیا ہے. دیکھیے حدیث سنیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ، مدینہ کے کچھ قبروں کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. فاقبل علیہ بوجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف یا پھر ان قبروں کی جانب اپنا چہرہ کیا اور انہیں دعائیں دی. کیا دعائیں دی؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی نازل. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور آپ کی بھی مغفرت فرما دے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی. لیکن آگے کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ یا وَنَحْنُ عَلَى الْأَثَرِ. میں روایت جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ روایت سنن ترمذی کی ہے، سند یہ روایت ضعیف ہے، میں آپ کو واضح کر دوں. یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کے شواہد کی وجہ سے اہل علم نے اس روایت کا جو معنی ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے، ورنہ یہ روایت سندن ضعیف ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انتم سلفنا، تم ہمارے سلف ہو. یہ جو لفظ ابھی میں استعمال کر رہا ہوں یہ کوئی نیا نہیں ہے، یعنی آپ پہلے جا چکے ہم سے، آپ ہم سے اپنی اس عالم برزخ کی زندگی میں پہلے گئے. وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اور ہم بعد میں آئیں گے. یہ دعا ہم پڑھتے بھی ہیں، یہ قبرستان سے گزرنے کی یا قبرستان میں جانے کی دعا بھی ہے. السلام علیکم
اہل القبور یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر یا ونحن علی الاثر، دونوں طرح کی روایت ہے. تو یہ سلف ہوا. اب اتنا معنی سمجھنے کے بعد گزرے ہوئے لوگوں سے کیا مراد ہے، پہلے والے لوگوں سے کون مراد ہے؟ تو ہم کہیں گے اچھا اسٹیب المقابل میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیے تاکہ ہمارے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے. جب سلف کہتے ہیں تو اسٹیب المقابل میں خلف آتا ہے، خلف نہیں کیا آتا ہے، خلف آتا ہے. تو سلف مانے پہلے گزرے ہوئے اور خلف مانے آنے والے، جو بعد میں آتے ہیں ان کو خلف کسی سے خلیفہ بنا ہے، جو بعد میں آتا ہے جانشین بنتا ہے، اور سلف جو پہلے چلے جاتے ہیں. قرآن حکیم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم آیت 59 میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ہاں ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے، ایسے بگڑے ہوئے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، صلاۃ کی طرف دھیان نہیں دیا، نماز کی طرف، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کو قبول کر لیا. شہوات یعنی خواہش نفس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور عنقریب یہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. تو یہاں پہ خلف سلف پہلے گزرے ہوئے لوگ اور خلف آنے والے بگڑے ہوئے لوگ. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اتنی بات ہوئی. ہم سلف کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں سے موضوع اصل شروع ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں منہج سلف کو اختیار کرو، ان کے اصول، ان کے ضابطے، ان کی صفات کو استعمال کرو جو سلف ہے. تو کون ہے سلف؟ کس کو ہم کہتے ہیں؟ ہماری مراد کیا ہے؟ ہماری مراد کیا ہے وہ سن لیجئے. ہماری مراد وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. صحیح البخاری اٹھائیے حدیث نمبر 6695 کا مطالعہ کیجئے. ہاں صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی، سنو میرے صحابہ، تم میں سب سے بہترین لوگ قرنی میرے زمانے کے لوگ ہیں، یا تم میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ایک روایت ہے خیر الناس قرنی، تمام انسانوں میں سب سے بہترین زمانہ، سب سے خیر والے لوگ کس میں ہیں؟ قرنی میرے زمانے میں. تو سلف سے پہلا مراد ہماری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور آپ کے ہی ایمان لانے کے بعد آپ کی تعلیمات پر برقرار رہے. صحابہ کرام کیا ہے؟ صحابہ کرام. تو ہم کہتے ہیں سلف کے منہج پہ چلو، تو معنی اس کا ہوتا ہے صحابہ کرام کے منہج پہ چلو. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین. صحابہ کرام پر کون لوگ آتے ہیں؟ تابعین، جو صحابہ کرام کے منہج کو سیکھتے ہیں، ان کے اصول و ضوابط کو لیتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور انہی پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کو حالت ایمان میں دیکھتے ہیں اور حالت ایمان میں اس دنیا سے جاتے ہیں. تابعین. تو سلف میں دوسرے لوگ کون آتے ہیں؟ تابعین آتے ہیں. پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ لوگ اچھے ہیں، بہترین ہیں جو ان کے بعد ہیں، یعنی تابعین کے بعد ہیں، جن کو ہم لوگ تابعین، تبع تابعین کہتے ہیں یا اتباع التابعین کہتے ہیں. صحابہ کرام نبی کا اور صحابہ کا زمانہ یہ سلف ہے، دوسرا تابعین کا زمانہ یہ سلف ہے، اور اس کے بعد اتباع التابعین، تابعین کو فالو کرنے والے، ہاں اتباع التابعین ان کا زمانہ. یعنی ان تین زمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر والا کہا، بہترین کہا، بھلائی والا کہا، ان زمانے کے لوگوں کے قواعد، ضوابط اور اصول کو چلنے پر اس کو کہا جاتا ہے منہج السلف. بتائیے اگر اس زمانے کے لوگوں کے اصول، ضوابط اور صفات کو اپنائیں تو کیا غلط ہے؟ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ جن زمانے کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا زمانہ کہہ دیا، جب زبان رسالت سے کسی کو خیر اور بھلائی کی بات کہہ دی گئی، لقب دے دیا گیا، تو بتائیے کوئی اگر ان تین زمانوں کے لوگوں کے قواعد، اصول، ضوابط، عقائد کو لے گا تو کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو سلف کا معنی ہے. پھر آگے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ آپ نے 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 زمانوں کا ذکر کیا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ثم یجیء قوم، ان 3 زمانوں کے بعد پھر ایسے لوگ آئیں گے ینظرون، جو نظر مانیں گے، ولا یفون، لیکن نظر کو پورا
نہیں کریں گے، وَيَخُونُونَ خیانت کریں گے، وَلَا يُؤْتَمَنُونَ اور امانت دار نہیں سمجھے جائیں گے، خیانت بہت ہو جائے گی، لوگ امین نہیں کہلائیں گے، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ اور گواہی نہیں مانگی جائے گی پھر بھی گواہی دیں گے۔ ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی نہیں مانگی جائے گی پھر بھی گواہی دیں گے، اور فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ اور ایسے لوگوں میں سمن ظاہر ہو جائے گا۔ سمن کہتے ہیں جسم کا بڑھ جانا، موٹاپا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، لوگ موٹے موٹے بڑے بڑے گوشت والے لوگ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین۔ ہم نے دیکھا کہ ہم جب کہہ رہے منہج السلف تو سلف کا معنی کیا ہوا؟ سلف کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام، اور اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تابعین کو فالو کرنے والے ایمان اور خلوص اور احسان کے ساتھ، ایسے تین زمانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلف۔ اس کے بعد ان تینوں زمانوں پر جو لوگ بھی چلیں گے وہ انہی کے منہج پر قرار پائیں گے۔ تو یہ ہماری بات ہے۔ اچھا، ہم منہج سلف کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ منہج سلف پر چلو؟ تو اس منہج کے اندر ہم نے پہلے بتا دیا کہ منہج نام ہی ہے اصول کا اور ضابطے کا اور صفات کا، علامتوں کا۔ تو کچھ بنیادی باتیں یہاں آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ اس سلفی، اچھا اب اس منہج کو جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان کو سلفی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سلفی۔ تو یاد رکھیے یہ نام کوئی ہمارا ذاتی نام نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی نام نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلفی کہہ کر اسلام سے الگ ہو جا رہے ہیں، اسلام سے نکل جا رہے ہیں، مسلمان نہیں کریں۔ مسلمان، اسلام، مسلم ہمارا نام تو ذاتی ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن سب جب اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، سب اپنے آپ کو کہیں گے ہمارے پاس نوٹ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس اصلی نوٹ نہیں ہے، تو پھر نام رکھنا پڑے گا کہ اصلی اور نقلی نوٹ میں فرق کیسے ہو جائے گا، اصلی اور نقلی ڈپلیکیٹ کہنا پڑے گا۔ کوئی یہ کہیں گے ڈپلیکیٹ ہے، مطلب کیا نام بدل گیا؟ نام نہیں بدل گیا ہے تو نوٹ لیکن ڈپلیکیٹ۔ تو اسلام بہت لوگ دعویٰ کریں گے، الگ کرنے کے لیے ہم سلفی کہتے ہیں۔ سلفیت ایک صفت ہے، جو منہج سلف پر چلتا ہے اس کو سلفی کہا جاتا ہے۔ ہم کیوں اس منہج کو اختیار کریں؟ کیونکہ اس منہج کے اندر کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ صفات ہیں، علامتیں ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو آپ بالکل واضح ہو جائے گی بات آپ کی۔ سلفیت کا کیا اصول ہے؟ بنیادی طور پر بہت سارے اصول ہیں، لیکن یہاں تین باتیں ذکر کرتا ہوں۔ تین اصول ہیں۔ نمبر 1 الاخلاص للہ والمتابعۃ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو جانا اس کا اصول ہے، خالص توحید اس کا اصول ہے۔ توحید نہیں ہے سلف کا کوئی منہج نہیں، پھر سلفیت کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ پہلا اصول اس کا کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے ہو جانا، ہر چیز تو خالص ہے، توحید عقیدہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، توحید صرف اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خاص ہے۔ اس سلفی منہج کا اصول، پہلا اصول یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ سلف کے منہج کے اندر خالص اللہ کے لیے ہو جانا ہے، وہی رسول اللہ کا بھی ہو جانا۔ کس اعتبار سے؟ اتباع صرف رسول اللہ کی جائے گی، رسالت میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے، رسول کی اتباع میں کوئی ذات شریک نہیں ہے، اتباع ہوگی تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ پہلا اصول ہے اس کا۔ یہ اصول سے جو ہٹے گا وہ سلفی نہیں، وہ سلفیت میں نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اس کو بعض علم نے اس طرح سے توحید المرسل اور توحید المرسل، کیا کہا؟ توحید المرسل جس نے بھیجا ہے اس کی توحید، اور توحید المرسل جس کو بھیجا گیا ہے اس کی بھی توحید۔ یعنی ہم عبادت صرف رب العالمین کی کرتے ہیں، اسی کے لیے خالص ہو کر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اتباع بعض مانتے ہیں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی ذات بات لے کر آئے آمنا و صدقنا کہہ دیں گے جب تک وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق نہ، اگر ان کی بات سے ٹکرائے گی تو ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوپر رکھیں گے، اس کے بڑھ کر ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے۔
دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا اصول کیا ہو گیا؟ سلفی منہج کا اخلاص للہ اور متابعت رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اتباع، کسی اور کی اتباع نہیں ہوگی. ہمارے منہج میں یہ داخل ہے کوئی عالم کوئی بات بھی کہہ دے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے موافق کتاب و سنت کے مطابق ہے آمنا و صدقنا مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. لیکن جس دن وہ بات رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے گی اس بات کو ہم نہیں مانیں گے، وہی بات مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی ہے. ٹھیک ہے، پہلا اصول. دوسرا اصول یاد رکھیں، اس سلفی منہج کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اس میں جماعت کو پکڑنے کا حکم دیا گیا. فرقہ نہیں بناتے، یہ فرقہ ٹولی نہیں بناتے الگ ہو کر، یہ جماعت کو لازم پکڑتے ہیں اور بات سنتے بھی اور مانتے بھی. یہ اصول نہیں ہے وہ سلف نہیں، منہج سلف پر نہیں ہے. یہ اصول ہے، اس وجہ سے ہم سلفی منہج کو اپنانے کی بات کر رہے ہیں. اور جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، تاکہ پھر جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اہل علم نے یہ کہا کہ حق وہ نہیں ہے جو لوگوں سے پہچانا جائے، حق وہ ہے جو دلیلوں سے پہچانا جائے. حق وہ نہیں ہے جو لوگوں سے، اور سنیے، جو لوگوں سے، لوگوں کو دیکھ کر کہیں اتنے سارے لوگ اس بات کی طرف ہے تو یہ حق ہو جائے گا. نہیں، يعرف الحق لا يعرف الحق بالرجال بل يعرف الحق بالدلیل. حق دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، ورنہ تو مداری شعبدہ باز بھی بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے کہ شعبدہ اور مداری کے، شعبدہ باز اور مداری کے پاس بھیڑ اکٹھا ہے اور ایک آدمی کو ایک سچی اور اچھی بات بتا رہا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو کیا وہ مداری حق پر ہے، سچ پر ہے، وہ جادو کر کے حق پر ہے؟ نہیں، ہمارے منہج میں یہ بات ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جماعت کو لازم پکڑو گرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. اکیلا بھی ایک جماعت ہوتا ہے اگر حق کے ساتھ. یہ گھبراتی نہیں. لوگ تانے دیتے، کیا تانے دیتے؟ تم ہو کتنے سے، کیا کہتے ہیں؟ تم ہو کتنے سے، جو کم ہوتا ہے وہ نہ حق پہ ہوتا ہے، جو زیادہ ہوتا ہے وہ حق پہ ہوتا ہے. میرے بھائیو، کل قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے، ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ماننے والے کوئی نہیں ہوں گے. کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی آ رہا ہے، کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی آ رہا ہے، کسی کے ساتھ 3 آ رہا ہے، تو کیا نعوذ باللہ، کیا وہ حق پہ نہیں تھے؟ یہ کون سا بگاڑ ہے؟ یہ کون سا بگاڑ ہے؟ منہج سلف کے اندر جماعت ہے، اور اکیلا تنہا اگر آپ کے پاس حق ہوگا نا تو آپ جماعت ہیں. یہ بھیڑ کا نام نہیں ہے، حق ہے، حق دلیل کا نام ہے. دلیل لائیے اور جماعت کے ساتھ ہو جائے. یہ دوسرا اصول ہے، یاد رکھیں. سننا بھی کچھ ایسے منہج بگڑا ہوا ہے، سننے کا نہیں، سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ بات جو مشرکین مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والوں کو، سننا نہیں، اس محبت کی بات سن لیے تو گئے. وہی روش آج کچھ نام نہاد مسلمان اپنانے، سننا نہیں، سنے تو گمراہ ہو جائیں گے. سوال نہیں کر رہا، سوال کرے تو گستاخ. واہ بھائی واہ، انسانی فطرت میں سوال کرنا شامل. ہاں سوال اچھے ہو تو کیوں نہیں کیے جائیں گے؟ سوال کیجئے، لیکن سوال کی کوئی بات نہیں. قرآن حکیم میں کتنا یسألونک قل الانفال قل الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، صحابہ سوال کرتے ہیں، سب سوال کرتے ہیں. سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. 2 اصول ہو گئے. تیسرا اصول یہ جو کہ یہ اصول دیکھیے نہیں ہے، بہت سارے مسلمان کہلانے والوں کے پاس نہیں ہے. کیا ہے اصول؟ یہ بچتے رہتے ہیں بدعتوں سے جو سنت کے بالمقابل میں طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں سے بھی دور رہتے ہیں جو مبتدعین ہیں، بدعت کو گڑ گڑ کے بناتے ہیں اور امت میں پھیلاتے ہیں. اور لوگ بیچارے سیدھے سادے مسلمان، سیدھی سادی عوام ان کو ان کے دام فریب میں آتی ہے. واہ کتنا متقی آدمی نظر آتا ہے، کیا جھبا ہے، کیا قبہ ہے، کیا لباس ہے. یاد رکھیے، حق کو سجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حق دکھ کر سامنے آتا ہے. باطل کو سجنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے، اسے لانا ہے، تو سچ سچ کیا آتا ہے اور لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. تو یہاں پر سلفی منہج کا جو تیسرا اصول ہے وہ یہ کہ بدعت سے بچتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بدعتیوں سے بھی بچتے ہیں.
اس لیے ہمارا ہی منبر و محراب وہ منبر و محراب ہے جہاں سے بدعتوں کا رد ہوتا ہے، ورنہ یہ سب ہر جگہ نہیں ہوتا۔ آپ کا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، ٹھیک وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے یہ عبادت ہے ایسا کیجیے، ٹھیک وہی ہے جس کو صحابہ کر کے بتائے، ٹھیک وہی ہے جو صحابہ تابعین کو بتائے، ٹھیک وہی ہے جو تابعین تبع تابعین کو۔ یہ تین اصول ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ان کی صفات کیا ہے، سلفیت کی صفات کیا ہے اس کو ہم جانیں گے۔ تو کچھ صفات یا تین اصول بتائے، تین صفات سمجھ ان کی کچھ صفات، پانچ جو ہے ان کی کیا ہے صفات علامتیں۔ نمبر 1، ان کے یہاں دوستی اور دشمنی کا معیار اتباع رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت۔ یہ دوستی کریں گے تو اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنیاد پر، اور دشمنی کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ سے دشمنی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنیاد۔ تیسری کوئی شخصیت نہیں ہے۔ آج دیکھیں کیسا منہج بگاڑ ہے، آپ کسی منہج والے، کسی غیر مسلک والے کسی شخصیت پر انگلی اٹھا دیجئے، مار کاٹ پہ دوڑے گا، فساد مچا دے گا، فتنہ پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگ شرک کر کے نہ جانے کیا کہتے ہیں، تب تو ہمارے اندر کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کو شخصیتوں کی طرف بلاتے ہیں، ہم آپ کو شخصیتوں کی طرف نہیں بلاتے۔ ہمارے یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، ہمارے یہاں حق کی دلیل کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں۔ جو شخص بھی اگر اپنی شخصیت کی طرف بلائے گا، دیکھیے جتنے نام ہیں شخصیت پر سارے نام ہیں، ہمارا نام شخصیتوں پر نہیں ہے، ہمارا نام اصول و ضوابط اور دلیلوں پر ہے۔ یہ ہو گئی پہلی۔ دوسری چیز، اس سلفیت کی یا سلف کی جو صفت ہے دوسری، وہ ہے ان کا شعار، ان کی پہچان اتباع ہے۔ کیا ہے؟ اتباع، پیچھے چلنا۔ کس پر؟ کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سنتوں کے پیچھے، صحابہ کرام کے منہج کے پیچھے چلنا، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے عقائد اور افکار اور نظریات کے پیچھے چلنا۔ ان کا شعار ہے اتباع، تقلید نہیں ہے ان کا شعار، ان کی پہچان۔ آپ بند کر لیے، جس نے کہا یہاں چلو وہاں چلے، کوئی نے کہا وہاں چلو وہاں چلے، نہیں۔ یہ دوسری جو ہے صفت ہے یا دوسری پہچان ہے۔ تیسری پہچان، ان کے یہاں تمام معاملات میں وسطیت ہے۔ وسطیت کس کو کہتے ہیں؟ میانہ روی، اعتدال، درمیان کی راہ۔ ان کے یہاں بہت آگے نہیں بڑھنا ہے، بہت پیچھے بھی نہیں جانا ہے، درمیان کا راستہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے، درمیان والی امت ہے، ہر کام میں درمیان میانہ روی ان کے اندر ہے، ہر چیز میں غلو نہیں کرتے ان کے، اور کسی کے مقام کو اتنا نہیں بڑھا دیتے کہ کسی اور کے مقام سے اونچا کر دے، اور کسی کے مقام کو اتنا نہیں بتا دیتے کہ کسی لائق نہ رہے۔ جس کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو وہیں پر رکھتے ہیں۔ یہ اس سلفی منہج کا کیا ہے؟ پہچان ہے۔ ایسا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ سلف کی منہج پر نہیں ہے۔ یہ تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز، اس سلفی منہج کی جو علامت و صفت ہے وہ یہ کہ یہ لوگ الفت والے ہوتے ہیں، اتفاق والے ہوتے ہیں، حق پر جمنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا بھگانا نہیں ہوتا، اس کو بول دیا تو نکل، اس کو بول دیا تو کافر، اس کو بول دیا تو مشرک، نہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ محبت سے دعوت دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں۔ الفت ان کے اس کے اندر ہوتی ہے، ان کے اندر اتفاق کی صورت ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے حق پر جمنے کی صورت ہوتی ہے، استقرار۔ ایسے بہت سارے بولے تو سختی نہیں ہے ان کے اندر، سختی نہیں ہے، ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جائے، ان کے اندر یہ نہیں ہے، ان کے اندر یہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، کوئی چیز غلط ہے تو غلط ہے، لیکن یہ الفت اور محبت اور پیار، کیونکہ ان کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کی بنیاد جس کی ہوگی وہ کبھی بھی محبت کا دامن نہیں چھوڑے گا، اور جو محبت کا دامن چھوڑے گا وہ سلفی منہج پر نہیں ہے۔ پانچویں اور آخری صفت ان کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دین قائم کرنا جانتے ہیں، دین کو قائم کرنا، اقامت دین کا نعرہ ان کا بھی ہے، لیکن یہ اس نعرے میں کیا کرتے ہیں؟ طلب علم کرتے ہیں، شرعی علم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو عملی میدان میں لاتے ہیں۔
آپ علم حاصل کریں اور اس کو عملی میدان میں جہاں جہاں آپ کو اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے وہاں پر آپ عملی قدم اٹھائیں. بغیر علم کے اقامت دین نہیں ہے. اقامت دین کی بلندی ہو اور دین جو ہے عروج پر جائے تو بغیر علم شرعی کے نہیں. یہ علم شرعی حاصل کرتے ہیں پھر اس کو تطبیق دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے کیا ذکر کیا؟ سلفیت جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں, جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں, اس پرفتن دور میں جہاں ہر کوئی اپنے آپ کا نام مسلمان رکھتا ہے, اپنے آپ کو سنت والجماعت والا کہتا ہے. یاد رکھیے یہ سارے نام, یہ ساری باتیں اس کی صفات میں ہیں. اور آخری چیز جو ہے اس کے ضابطے کیا ہے؟ ہم نے اصول بیان کیے, ہم نے صفات بیان کی. تیسری اور آخری چیز کہہ کر بات ختم کریں گے. ان کے ضابطے کیا ہیں, ضوابط کیا ہیں؟ اگر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں تو ان کے ضابطے کیا ہیں؟ ضابطہ ان کا پہلا یہ ہے کہ ان کے اصلاح کا موضوع سب سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے, توحید ہوتا ہے. ان کی بات شروع ہوتی ہے توحید سے. پہلے توحید درست کیجئے, پہلے اعتقاد درست کیجئے, پہلے آپ اپنے عقیدے کو درست کیجئے. اور لوگوں کا منہج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور لوگوں کی اصلاح شروع ہوتی ہے, آئیے پہلے نماز پڑھیے, آئیے پہلے نماز پڑھیے. نماز نہیں, ارے اسلام کا کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن. 5 رکن میں پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. پہلے اس پر آئیے, اس کے بعد اقامت صلاۃ پر. صلاۃ قائم بعد میں کیجئے. اور یہ منہج ہے ان کا ضابطہ ہے اصلاح کا. پہلے اساس پر, بنیاد پر آتے ہیں. پہلے بلڈنگ نہیں تعمیر کرتے, پہلے فاؤنڈیشن بناتے ہیں. فاؤنڈیشن بنائیے. کتنی نماز پڑھائیں گے آپ کسی کو؟ جس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی وہ کیسے نماز پڑھے؟ وہ نماز پڑھ کر کرے گا بھی کیا؟ اسلام میں نماز کی بڑی بڑا مقام, لیکن کب؟ جب عقیدہ توحید درست ہوگا. جب اس کے بعد ان کا دوسرا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اصلاح کی بنیاد یا ابتدا فرد سے کرتے ہیں. فرد سے کرتے ہیں, پھر معاشرے کی طرف جاتے ہیں, پھر حاکم کی طرف جاتے ہیں, پھر دوسروں کی طرف جاتے ہیں. ان کے ضابطے میں یہ نہیں کہ پہلے حاکم کو درست کیا جائے, پہلے اپنے آپ کو شروع کریں گے اصلاح, پھر اس کے بعد جو ہے معاشرے, قوم, محلہ, اس کے بعد آگے بڑھیں گے حاکم, اس کے بعد. اور کچھ لوگ ڈائریکٹ حاکم کو سدھاریں گے ہم تاکہ سب سدھر جائے. ایسا نہیں مرش, یہ ضابطہ نہیں ہے. اس کا تیسرا ضابطہ یہ ہے ان کا کہ یہ العلم قبل القول والعمل, عمل کرنے سے پہلے اور بولنے سے پہلے علم حاصل. یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے. آپ اصلاح کا کام کب کریں گے؟ جب آپ علم حاصل کریں گے. کسی چیز کا علم آپ اصلاح کیجیے. عمل کرنے سے پہلے بھی علم اور بولنے سے پہلے بھی علم. ٹھیک ہے. اور چوتھا ضابطہ ان کا یہ ہے کہ ان کی علم کی بنیاد منہج سلف ہوتی ہے, وہی جس کا ذکر ابھی ہم کیے, منہج سلف. اور آخری جو ان کا جو اصول ضابطہ ہے وہ یہ ہے پانچواں اصول ان کا یہ ہے کہ یہ اپنی دعوت میں ان صفات سے اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں جن صفات کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ صفات ہونی چاہیے دعوت دینے میں. اب یہ ضابطوں کے تحت جو لوگ آئیں گے وہی اصلی مسلمان ہیں, وہی اصلی لوگ ہیں, وہی اصلی مومن ہیں. ان ضابطوں کے تحت جو نہیں ہے وہ نہیں ہے, بھلے ہی نوٹ اپنے آپ کو نوٹ کہتا رہے, اگر وہ نقلی ہے تو پھر وہ نقلی رہے گا. میرے بھائیوں, یہ صرف آپ کو یہ باتیں صرف جو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے اوپر سے باتیں گزر گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ذہن میں, آپ کے دماغ کی زمین میں ایک پودا, ایک بیج ڈالا گیا ہے. اگر آپ اس کو پابندی سے پانی دیں گے تو انشاءاللہ یہ پودا بھی اگے گا. یہ سمجھیے, آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے. دن رفتہ رفتہ اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی. لوگ آپ کو توحید کے نام پر شرک دیں گے, لوگ آپ کو سنت کے نام پر بدعت دیں گے, لوگ آپ کو علم کے نام پر جہالت دیں گے, لوگ آپ کو عقیدے کے نام پر گمراہی دیں گے. آپ کیسے فرق کر پائیں گے؟ اس کی ساری باتیں ہم ذکر کریں گے. فرق اس طرح کر پائیں گے کہ آپ کے پاس سلفی منہج ہو, منہج سلف ہو. اور یہ چیز جب آپ آ جائیں گے آپ پھر وہی مسلمان ہیں, آپ پھر وہی مسلم ہیں, پھر وہی وہ ہے جو آپ کا اصل ہے, وہ ہے مسلمان. آپ مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو ایسے ہی گمراہیوں پہ بھٹکتے رہیں گے. میں نے ساری باتیں ذکر کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں میں